ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور پھر یہ تینوں کو کندھے پہ بٹھایا، اور جو حسین پاک کی امی ہے جب وہ آتی تھی تو ان کے لیے خود اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے بتاؤ، جس کے اوپر بیٹھ جائے وہ جانور غلطی نہیں کرتا، جس کو اپنے اوپر بٹھائے یا جس کی آمد پر اٹھ کر کے کھڑے ہو جائے اور یوں کہے فدا کہ امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، کیا مرتبے ہیں۔ اب آئیے، یہ تو ایک بات ہو گئی کہ اللہ نے ہر گندگی سے ان کو پاک کر دیا، وہ غلطیاں نہیں کرتے، غلطیوں کا تصور وہاں سے کبھی گزر کے بھی نہیں جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ غلطیاں خون کرواتا ہے توجہ۔ جب بار پڑے نا تو آپ سبحان اللہ کہنا بند کر دینا، تو مجھے لگے گا کہ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ تھک گئے ہیں، تو میں اپنی بات مکمل کر لوں گا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا کورس نہیں ہے کہ جتنا یاد کر کے اتنا سنا دیا، ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو میں یاد کر کے آیا بھی نہیں ہوں، یہ تو فیضان اہل بیت ہے، یا یاد کی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، تو اس لیے آپ جہاں تھکیں گے وہاں بات ختم ہوگی، کل ہوگی بات، کیونکہ آقاؤں کا ذکر ہو تو پھر زندہ دلی کے ساتھ ہو، زبردستی نہ بیٹھنا ہے اور نہ زبردستی بات کرنا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ان محفلوں میں زہرا جس پر نظر کرم فرما دے، بس وہی لوگ آتے ہیں، وہی لوگ بیٹھتے ہیں، وہی دامن بھرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بی بی زہرا کی شان کیا؟ میں نے کہا لوگ یا غوث المدد کہہ کے زندگی گزارتے ہیں، غوث اعظم یا زہرا کہہ کر کے اپنی بگڑیاں بناتے تھے۔ ذرا اس سیدہ زہرا کی عظمت کا اندازہ کریں کوئی، جو حسنین کریمین کی امی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک تو یہ آپ نے بات سن لی کہ وہ ہر گندگی سے، ہر نجاست سے پاک ہے، یعنی کہ وہ جو چار نفوس ہے، ابھی وہ چاروں کی ہی بات ہو رہی ہے۔ کون؟ علی کے مرتضیٰ، سیدہ فاطمۃ الزہرا، امام حسن مجتبی اور حسین پاک شہید کرب و بلا، یہ چار۔ ان سے کبھی کوئی زنا، کوئی بدفعلی، کوئی جھوٹ، کوئی گندگی، کوئی مکر، کوئی دغا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کو پاک کیا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان کو پاک کیا اللہ تعالیٰ نے، ہر گندگی سے، نجاست سے پاک۔ یہ بات ہو گئی۔ اب جب اللہ نے ان کو پاک کیا تو غلطی کیوں ہوتی ہے؟ خون غلطی کراتا ہے۔ یہ تھوڑا فلسفیانہ میٹر آ گیا، خون غلطی کراتا ہے۔ دیکھو کوئی بچہ اگر بدماشی کرے نا رستے میں، یہ جا رہا ہے اس کا برقع کھینچے، وہ جا رہا ہے اس کو چڑھا دے، وہ جا رہا ہے اس کو پتھر مار دے، تو کیا کہتے ہیں؟ بڑا بدماش ہے۔ تو کوئی ادھر سے کہتا ہے خون کا اثر ہے۔ اثر کس کا ہوتا ہے؟ بچپنے میں کوئی مستی تھوڑی سکھاتا ہے، خون کا اثر۔ جیسا خون ویسا اثر، خون کا اثر ہوتا ہے۔ اب خون بنتا ہے دو چیزوں سے، ایک تو باپ کی رگوں کا خون، یہ آ جاتا ہے۔ اب وہ بڑھتا ہے روٹی سے، کھانے سے۔ بنیادی طور پہ خون کہاں سے آتا ہے؟ ماں اور باپ سے۔ باپ کا خون، ماں کا خون، دونوں ملتے ہیں تو بنتا ہے، توجہ کرنا، انسان۔ اب وہ 3-4 کلو کا بچہ پیدا ہو گیا، اب ماں باپ کا خون کا تعلق تو اب کہاں سے ڈالیں گے؟ اس میں نہیں ڈال سکتے، جو بننا تھا بن گیا۔ اب اس میں بڑھاتا کون ہے خون؟ روٹی، اناج۔ تو اگر سٹے کا دھندا ہے، جوا کا دھندا ہے، گیم کا دھندا ہے، چوری کا دھندا ہے، لٹیری کا دھندا ہے، پاپ یعنی حرام مال ہے، تب اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے، تو وہ بھی خون تو تھا ٹھیک ٹھاک، لیکن اب اس نے اس کو گندا کرنا۔ جیسے ایک کٹورے میں پانی اچھا تھا، کسی نے ایک قطرہ پیشاب ڈال دیا، ہو گیا نا ناپاک۔ پہلے تو اچھا تھا لیکن بعد میں ڈال دیا تو ناپاک ہو گیا۔ اسی لیے حرام کمانے والوں کے بچے جوان ہو کر ماں باپ کے وفادار نہیں ہوتے،
اگر وہ توبہ کر لے تو پھر بات الگ ہے، معاملہ بدل جاتا ہے۔ اسی لیے لوگوں سے کہا جاتا ہے حرام نہ کھایا کرو، بچے بے وفا ہوں گے۔ جب بعد میں بچے بڑے ہو کر کے جب لات مارتے ہیں تو لوگ رو کے کہتے ہیں بچے نے نکال دیا، تو کہیں تو نے حرام تو نہیں کھلایا تھا۔ یہ بات یاد رکھنا، خون میں اگر حرام شامل ہوگا وہ اپنا اثر دکھائے گا۔ اب سنیے، غلطی کون کرواتا ہے؟ اب اگر لقمہ حلال ہے، پیور ہے، لقمہ مضبوط ہے، ایک دم حلال کا ہے، تو وہ لقمہ بھی جو ہے اچھے کام کرواتا ہے، خون بنتا ہے۔ یہ جو کچھ ہوتا ہے نا، دل سخت ہوتے ہیں لقمے کی وجہ سے، یا ماں باپ کا اصل خون یا لقمہ، یا ماں باپ کا اصل خون یا لقمہ، اچھی یا برائی دونوں چیزوں پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ غلطی نہیں کرتے، ان کے اندر خون کس کا ہے؟ اور وہ خون کیا ہے؟ ان میں خون کس کا ہے؟ وہ خون کیا ہے؟ میں چیلنج کرنے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن اس مقام پر میں ہر یزیدی کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، ذرا اس خون کی پیورٹی پر آ کر کے بات کریں، پھر یزید کو تولیں، پھر یزید کو تولیں کہ یزید کی اوقات کیا؟ وہ تو شراب پی رہا ہے، بیت المال کا کھا کھا کر کے وہ بڑا ہوا ہے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں یزید کی؟ یزید تو ذکر کے قابل ہی نہیں ہے، مجبوراً آپ ہمیں کہنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی تذکرہ آ جائے، ورنہ ہم تو اس کی بات ہی کہ اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس کی بات کریں۔ تو جو یہاں خون ہے، خون حسن پاک میں، حسین پاک میں، علی مرتضیٰ میں، سیدہ فاطمہ میں، وہ خون کس کا ہے؟ تو میرے امام اہل سنت اس سے پردہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ خمیر کس کو کہتے ہیں؟ جیسے پاؤ روٹیاں بنتی ہے، بٹر بنتے ہیں، روٹی بنتی ہے، تو جو خمیر ہوتا ہے اس سے بنتی ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ خمیر سے چیز بنتی ہے۔ جس کا خمیر ہوگا، آٹا گیہوں کا ہوگا خمیر، گیہوں کی چیز بنے گی، جو کا ہوگا خمیر، جو کی چیز بنے گی، باجرہ کا ہوگا خمیر، باجرہ کی چیز بنے گی۔ یہ چار تن کیسے بنے؟ تو کہا خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کے خمیر کے اندر رسول کا صرف خون نہیں ہے، اگر رسول کا ہوتا تو بھی بڑی بات تھی۔ جس کا خون ہے وہ صرف رسول نہیں بلکہ خیر الرسل ہے، سارے رسولوں میں سب سے بہتر رسول ہے۔